السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم لوگ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ میں پڑھنا سیکھ رہے ہیں، اور قرآن کریم کے اندر ہماری سورہ بقرہ چل رہی ہے الحمدللہ، اور سورہ بقرہ کی بھی 97 آیتیں مکمل ہو چکی ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم سیکھیں گے آیت نمبر 98 اور آیت نمبر 99۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل۔ من كان، یہاں پر نون ساکن کے بعد میں کاف ہے، اخفا کا قاعدہ ہے تو اخفا کر کے پڑھیں گے۔ عدوا للہ، عدو کے عین کو حلق سے نکالنا ہے، اور للہ اللہ کے لام کو باریک کر کے پڑھنا ہے، اس لیے کہ اللہ کے لام سے پہلے لام کے نیچے زیر ہے، اور اللہ کے لام سے پہلے زیر ہوتا ہے تو اللہ کے لام کو باریک کر کے پڑھتے ہیں، پر نہیں پڑھتے ہیں۔ کس طریقے سے؟ للہ، للہ نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ وملائکتہ، لام کے اوپر بڑا مد ہے، اس کو مد متصل بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو 4 سے 5 الف کی برابر کھینچ کر کے پڑھا جاتا ہے، اور یہ کب ہوتا ہے؟ یہ تب ہوتا ہے جب حروف مدہ کے بعد یا پھر کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کے بعد۔ حروف مدہ میں تینوں آتے ہیں، الف واو یا، اور کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، یہ 6 ہے، جن کے بعد میں اگر حمزہ اسی ورڈ کے اندر ہے جس کے اندر یہ 6 کے 6 آ رہے ہیں، یہ 6 میں سے کوئی ایک آ رہا ہے، تو وہاں پر یہ بڑا مد ہوتا ہے، تو اس کو 4 سے 5 الف کی برابر کھینچ کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ وَرُسُلِهِ، را پر پیش ہے، رو پڑھیں گے، را نہیں پڑھیں گے۔ اس میں اکثر لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ اس کو وَرَسُولِهِ پڑھتے ہیں، حالانکہ یہاں دیکھیے اگر ہم ہجے کریں تو را پیش رو، سین پیش سو، رسو، تو رسو پڑھنا ہے، اس کو رسو نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اس کا دھیان رکھیے گا۔ وَرُسُلِهِ، اور ہا کو کھینچ کر کے پڑھنا ہے، اس لیے کہ ہا کے نیچے کھڑا زیر ہے، اور کھڑا زیر بھی کھینچ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ، یہاں پر را کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے، منہ بھر کے نہیں پڑھیں گے، پر کر کے نہیں پڑھیں گے۔ وَجِبْرِيلَ، اور ایک با ہے، با کے اوپر جزم ہے، اور با کے اوپر جزم ہوتا ہے تو با حروف قلقلہ میں سے ہے، اس میں قلقلہ کرتے ہیں۔ کیسے؟ وجیب، وجیب، اس طریقے سے آواز کو تھوڑا سا ڈبل کرنا ہے۔ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ۔ وَمِيكَالَ، می کو بھی کھینچنا ہے اور کا کو بھی کھینچنا ہے، یہ پوائنٹ اس لیے میں بتا رہا ہوں، اس میں اکثر غلطی کیا کرتے ہیں، وہ میکالا پڑھتے ہیں، میکالا، میم کو نہیں کھینچتے ہیں، کاف کو کھینچ لیتے ہیں، لیکن یہاں پر قاعدہ دیکھیے، میم بھی کھینچے گا، اس لیے کہ یہاں پر یا مدہ کا قاعدہ ہے، یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے، تو میم بھی کھینچے گا اور کاف بھی کھینچے گا۔ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ، یہاں پر دیکھیے اللہ کا نام ہے اور اس سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے، تو اللہ کے نام کو منہ بھر کے پڑھیں گے، اور نون کے اندر غنہ بھی کریں گے، اس لیے کہ نون کے اوپر تشدید ہے۔ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، یہاں بھی را کو باریک پڑھنا ہے، کافرین کے، ٹھیک ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ۔ وَلَقَدْ، قاف کو منہ بھر کے پڑھنا ہے اور دال میں قلقلہ کرنا ہے، اس لیے کہ دال بھی حروف قلقلہ میں سے ہے اور اس کے اوپر جزم بھی ہے۔ انزلنا، نون ساکن کے بعد میں زا ہے جو اخفا کے حرفوں میں سے ایک حرف ہے، تو نون کے اندر تھوڑا سا ناک میں آواز کو روک کر کے پڑھیں گے، اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ زلنا، یہاں پر چھوٹا مد بنا ہوا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر الف مدہ ہے
اور الف مدہ کے بعد میں فوراً حمزہ آ رہا ہے اور وہ بھی دوسرے ورڈ کے اندر آ رہا ہے، پہلے اسی ورڈ کے اندر نہیں بلکہ دوسرے ورڈ کے اندر ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو وہاں پر چھوٹا مد بنا ہوا ہوتا ہے۔ الیکا، یہاں چھوٹا کاف ہے، الیقا نہیں پڑھنا ہے، الیکا پڑھنا ہے۔ آیات، آیا دونوں کو کھینچنا ہے، آ کو بھی اور یا کو بھی، اس لیے کہ آ کے اوپر کھڑا زبر ہے اور یا کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے، دونوں کو برابر کھینچنا ہے۔ آیاتم نہیں پڑھنا ہے، دھیان سے سنیے گا، آیاتم نہیں پڑھنا ہے بلکہ آیاتم، اور غنہ بھی کرنا ہے اس لیے کہ تنوین کے بعد میں با آ رہا ہے، اور جب ایسا ہوتا ہے تو وہاں پر ایک چھوٹا سا میم بنا ہوا ہوتا ہے۔ یہ قاعدہ آپ کا لگ بھگ روزانہ ہی آ رہا ہے، تو اس کو تو آپ کو یاد ہی ہو گیا ہوگا، پھر میں ریوائز کرا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اگر یاد نہیں رہتا ہے تو یاد آ جائے۔ بینات، اب دیکھیے یہاں پر تا پر ہم نے وقف کیا ہے اور تا کے نیچے دو زیر ہیں۔ اب دیکھیے یہ گولتا نہیں ہے، اگر گولتا نہیں ہے تو وہ ہاں نہیں بنتی، صرف گولتا ہاں بنتی ہے۔ اب یہ لمبی والی تا ہے اور اس کے اوپر دو زیر ہیں، دو زیر پر اگر ہم سانس توڑتے ہیں تو پھر دو زیر کو جزم سے بدل دیتے ہیں۔ تو کس طریقے سے پڑھا ہے؟ بینات وما يكفر بها الا الفاسقون، یکفر را کو منہ بھر کے پڑھنا ہے، بیہا کے اندر یہاں پر الف مدہ ہے اور الف مدہ کے بعد میں حمزہ ہے دوسرے ورڈ کے اندر، تو اس میں بھی مد منفصل کا قاعدہ ہے، 1 سے 3 الف کے برابر اس کو کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ الا الفاسقون، قاف کو منہ بھر کے پڑھنا ہے۔ چلیے یہ کچھ پوائنٹ تھے تجوید کے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، اب اس کے بعد میں ان تمام قواعد کو، ان پوائنٹ کو دھیان میں رکھ کر کے کس طریقے سے پڑھنا ہے چلیے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ جی آج کا سبق اتنا ہی رہنے دیتے ہیں، امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا اور ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر لیں، اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ قرآن کریم کو سیکھنے کی تمام اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے اور ہم تمام لوگ قرآن کریم کی برکات سے فیض یاب ہوتے رہیں۔ چلیے کلاس کو ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔